14 اگست ہے اور ہم سب خوشی منا رہے ہیں کہ ہم ایک ظلم کے وادی سے نکل کے ایک امن کی وادی میں اور ایک پرائڈ کی وادی میں. دنیا کا نظام یہ ہے کہ ہر بدلتا وقت آپ کے لیے نئے چیلنجز لے کے آتے ہیں. ہمارے چیلنجز ختم نہیں ہوئے, ہمارے چیلنجز میں اضافہ ہو. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیلنجز کو سمجھیں کہ ماضی سے کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی اور مستقبل میں ہمارے چیلنجز اور کیا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ انڈیا کے عزائم جو تھے اس کو خاک میں ملا. انڈیا چاہتا تھا اور ہم نے مار کا حق کیا اور مار کا حق کر کے ہم نے اس کو ڈیفیٹ کیا, اس کو کاؤنٹر کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے بغیر ٹیکنالوجی کے کیا, بغیر ہم نے اپنے ہوم ورک کے کیے, بغیر ہم نے اپنی مین پاور کو ایڈریس کیے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, ہم نے اپنا لوہا منوایا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مکہ کارڈ ہوا, اس میں ترکی کے ساتھ پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک پیٹ ہوا. اب اس پیٹ کا جو جینوئن فائدہ ہے وہ لینا ہے ہم نے کہ ہم اور قریب ہو گئے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ترکی نے کیا کیا تو ترقی کی منازل طے کی, سعودی عربیہ نے کیا اپنے آپ کو بدلا ہے تو آج وہ سعودی عربیہ. میں یہاں پیر صاحب آپ کے واسطے سے آپ کی پارلیمنٹ کو بھی اور پارلیمنٹ کے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کا آج ایز آف ڈوئنگ بزنس 62 نمبر پہ, پاکستان 108ویں کی. کنزرویٹو تو وہ تھے, پابندیاں تو ان کے ہاں تھی. ان کی خواتین کس سپیڈ کے ساتھ کاروبار میں آ رہی ہیں اور ہماری خواتین اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہیں. اسی طرح ہماری جو دنیا بھر میں بیوروکریسی جو ہے وہ ہمیں چاہیے سسٹم آپریٹ کرنے کے لیے سسٹم کسٹوڈین شپ سے نہیں, لیکن ڈے ٹو ڈے پالیسی بنانے کے لیے سب پارلیمنٹرین. اگر پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کرے گی اور لوگوں کو مشکلات میں ڈالے گی سر, تو یہ قومی ترانے, اس سے بڑے ترانے, یہ ISPR کے ترانے ہمیں جذبہ دلائیں گے, لیکن وہ جذبہ اسی طرح ہوگا جیسے صابن کی جھاگ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اور آپ کا ملک 25 کروڑ کا ہے. میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ کہا کہ سمپل کیلکولیشن ہے کہ اگر 6 آدمیوں پہ ایک کمانے سے تو اس کو تقسیم کرنا 6 کروڑ جواب کے اندر سے. اچھا کیا کام ہم نہیں کر سکتے؟ ہم انڈسٹریلسٹ کو عزت دیں. ہم یہ نہیں کریں کہ انڈسٹریلسٹ وہ ہے جو 2 نمبر پروڈکٹ بناتا ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے جو ٹیکس چوری کرتے ہیں. لیکن ٹیکس کا سسٹم وائبل تو ہونا چاہیے نا. آپ ٹیبل پہ رکھ کے دیکھ لیں کہ وہ سسٹم جو ہے وہ آپریشنل ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. انوائرمنٹ اگر ہمیں آگے رپورٹ کریں تو ہم اپنے دوستوں کے پاس زیادہ اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں, بجائے ان کے اوپر آپ FIR کریں, ان کو آپ اٹھانے کی بات کریں. اور میں یہاں پہ بھرپور طریقے سے کانڈیم کرتا ہوں FBR کے چیئرمین. اس نے کہا کہ بزنس مینوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کو سرپرائز ملے گا. آپ ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو ٹاسک دی ہے, آپ نے ایک سسٹم بنایا ہے, اس سسٹم کا سرپرائز باہر رکھے نا, تاکہ میں اس کے مطابق اپڈیٹ ہوں. آپ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں, مجھے کاروبار سے روکنے آ رہے ہیں, یا میرے لیے کاروبار کا ماحول بنانے اور اس ملک کو باعزت کرنے آ رہے ہیں. تو ہم اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہر فورم پہ بات کریں گے کہ سر ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے لیے قابل عزت ہے, کمشنر صاحبہ میڈم نے بات کی, CM صاحبہ, پرائم منسٹر صاحب, سارے ہمارے ہیں. لیکن سر کاروبار کرنے کے لیے راستہ بھی بنائیں اور کاروبار کو عزت دیں. اور اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے پارلیمنٹ میں سر آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو جب بزنس مین کو ایشو آئے گا تو آپ چیمبر آف کامرس یا اس کی ایسوسیشن میں کیوں نہیں جاتے؟ اگر میں آج پوچھ لوں کہ 14 اگست کا دن ہے, آزادی کا دن ہے, اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ نے پچھلے مہینوں میں, پچھلے سال میں کتنے جرمانے آن روڈ کیے ہیں, کیا ڈاٹا مجھے مل سکتا؟ جبکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ میری ایکسیس ہے. ہمیں چاہیے سر کہ ہم اپنی چیزوں کو ریسرچ بیس کریں تاکہ ہماری اگلی نسلیں. پاکستان کا جو سب سے بڑا مشکل وقت ہے وہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان کے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ لوگ اس ملک میں نہیں رہ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہماری بیوروکریسی کا اور ہماری ادر دین پولیٹیشنز کا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا. اس ملک میں کچھ نہیں ہونا, اس ملک کو اللہ خیر رکھے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے ساتھ, جیسے ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیے, ہم ان موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آئیں
اور خود کاروبار کریں بجائے ہم IPPs لگوائیں, ہم لوگوں کو پروفٹ انشور کریں, ہم سوورن گارنٹیاں دیں. کیا ہمیں اس طرح کاروبار کرنا ہے یا کمپٹیٹو بزنس کی طرف لے کے جانا؟ تو میں آزادی کے موقع پہ یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سر کہ آپ کے پارلیمنٹ میں ایکسیس ہے, ہمارے بھی دوست ہیں, ہم بھی ان سے بات کریں گے, آپ سب کی بات کریں کہ پاکستان میں جو دنیا بھر میں طریقہ کار ہے سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ لینے کا, کسی را مٹیریل کے اوپر میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ ٹیکس ود ہولڈ کیا جاتا ہو. کسی دنیا میں میں نے نہیں دیکھا کہ آپ بجلی کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر اس کو نوٹس بھجوا رہے ہیں کہ آپ نے بتی زیادہ استعمال کی ہے, آپ کی پروڈکشن کم ہوئی. آپ دیکھیں کہ آپ کے جو آڈٹ کرنے کے طریقہ کار ہیں وہ مجھے کرمنل بناتے, اور میری نسلیں, میں خود کرائم نہیں کرنا چاہتا. فلور ملز ہیں, آپ ان کے دیکھ لیں, کسی دن آپ کہتے ہیں آپ گندم خرید لیں, کسی دن کہتے ہیں آپ نہیں خرید. تو ایک کانسٹنٹ پالیسی لے کے آئیں تاکہ ہم 14 اگست کو, جو اگلے سال کی 14 اگست کو, ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں جا چکے ہیں, یا ہم نے ان کو سپورٹس کے گراؤنڈ دے دیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر کہ سمپل فارمیٹ ہے کہ اگر آپ سپورٹس کے گراؤنڈ بنا دیں, لوگوں کے لیے پارک بنا دیں, تو کتنے لوگ ہاسپٹل سے بچ جائیں گے. ہاسپٹل بنائیں اچھے ہیں, لیکن ہاسپٹل کے ساتھ ہم پارک بھی بنا سکتے ہیں. ہم سپورٹس کے گراؤنڈ, $871 ملین کا فٹ بال کا ایونٹ ہوا ہے, $871 ملین کا. جو ٹیم فرسٹ جیتی ہے نا اس کو ملے ہیں $50 ملین, اور ساتھ 62 ملین ملے ہیں اگلے سالوں کی پریپریشن ہے کہ اگلے سالوں میں فٹ بال کا جڑا ہے 871 ملین ڈالر. کیلکولیٹ کرو, ایک ایونٹ ہے. وہ علاوہ پیر صاحب وہ ایئر لائن, وہ پبلک ٹرانسپورٹ, وہ ہوٹلس, وہ امیگریشن, یعنی جو لوگ آئے گئے ٹریول کیتا, پوری دنیا سے لوگ آئے اور انہوں نے کمایا ہے $871 ملین کا ایونٹ جڑا ہے. علاوہ دین وہ لوگوں نے جڑی کمپنی اسپانسر کرنا, انہوں نے پیسہ کمایا, انہوں نے پروڈکٹ بھیجی. دنیا تے سانوں انہاں متس نو ختم کرنا ہوگا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی سادگی ہونی چاہیے. سادگی میرے رویے میں ہونی چاہیے, سادگی میرے ایمان میں ہونی چاہیے, کیونکہ میرا ایمان بالکل کلیئر ہے, کرسٹل ہے, خدا ہے, اور وہ ہر صلاحیت کا مجھ سے جواب لے گا. مجھے سادگی خرید و فروخت میں نہیں کرنی. میں کسی پروڈکٹ کو جتنا خریدوں گا اتنی اس کی مارکیٹ ایکسپینڈ ہوگی. آپ آج جا رہے ہیں سر مارکیٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں, پاکستان پیٹرولیم کو اوپن کر رہے ہیں. میں نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پیٹرول پمپ کے لائسنس کا ایک SOP دے دیں. میں چاہوں تو میں ڈائریکٹ پیٹرول منگوا لوں. پھر صاحب بجلی کی جو کمپنیز ہیں, سپلائز کمپنیز کو پرائیویٹائز کریں, تو مجھے نکالیں کہ میں اگر کمپنی مجھے مہنگا بجلی بیچے تو میں اسے نہ لوں. آپ نے جہاں سے یہ کیا نا کہ آپ نے اس کو بیچ بھی دیا اور ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ نہیں آتا, FBR کہتے ہیں جی آپ آن لائن انویسٹ کر دیں گے. مجھے بتایا میری گاڑی باہر نکلے گی, FBR والا بھی جینون, تو اس نے مجھے صحیح پکڑا ہے. پھر صاحب میں بھی جینون کی طرح, انٹرنیٹ نہیں ہے, میں کی بات ہو کے بیٹھا ہوں. جو دنیا میں قانون بنتے ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی بیس بنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں ایک آفیسر بریفنگ دیتا ہے, میں پچھلے سارے منسٹرز کے ساتھ چھٹا رہا ہوں, میں نے دیکھا وہ جو بریفنگ دیتے ہیں وہ ساری جھوٹ ہوتی ہے, 99% جھوٹ ہوتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں, آپ کو حکمران بنایا ہے. سر حکمران بنایا ہے ذمہ داریوں کے لیے. پیر صاحب آپ کی میں نے تقریریں سنی, ماشاءاللہ آپ اسمبلی میں بڑا اچھا بولتے ہیں. دنش ہماری جو بہن ہے یہ بھی بڑا لگی رہتی ہیں. ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں صرف 2-3 کام کروا. ایک تو ہمیں بتا دیں کہ ڈپٹی کمشنر کیا نہیں کر سکتا, اسسٹنٹ کمشنر کیا نہیں کر سکتا, باقی سب کچھ کریں. جو چیزیں کرنا وہ انوائرمنٹ والے کیا نہیں کر سکتے. اسی طرح ادر دین انسٹیٹیوشن. اور اگر وہ کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا فرسٹ فورم کون سا؟ اگر وہ ڈپٹی کمشنر کے کہنے پہ چیف منسٹر کے آرڈر کو بہانہ بنا کے ہم پہ مسلط ہوتے ہیں تو ہم کمپلینٹ کس کے پاس کریں گے سر؟ ہم سڑک پہ نہیں جانا, ہمارا کام سڑک پہ جانا نہیں. لیکن اگر میری لیبر ایجوکیٹ نہیں ہو رہی تو لیٹسٹ مشینری کو آپریٹ کیسے کریں گے؟ یہ سب بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے جو بچے ہیں نا وہ اسکولوں میں بھی جائیں, وہ صحت مند بھی ہوں, اور وہ ان کا IQ برداشت کا بھی ہو. جیسے ہمارے دوست نے کہا بزنس جو ہے وہ نہ ہندو کا ہے, نہ کرسچن کا ہے, نہ مسلمان کا ہے, بزنس ایمانداری کا ہے.
ہمیں ایمانداری کے ساتھ پاکستانیوں کو کاروبار کی طرف لے کے جانا ہے. ہمیں ایمانداری کے ساتھ میں عہد کرتا ہوں کہ میں 14 اگست کو آپ لوگوں سے بھی عہد چاہتا ہوں کہ سب ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ ہم ایمانداری سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. آپ ایس او بھی ایمانداری سے بنائیں, میری ورکیبلٹی ایمانداری سے بنائیں. مجھے کاروبار کرنے کے لیے دنیا کے 209 ملک یونائٹڈ نیشن میں رجسٹرڈ ہیں, 300 سے زیادہ جزائر ہیں جہاں سے پروڈکشن ہوتی ہے. 509 ملکوں میں کتنے ملکوں کے ساتھ آپ کا بزنس ہے بینکنگ کے ساتھ؟ ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا اس ملک کو ترقی دینے. اگر ہم نے 509 ملکوں میں یا 600 ملکوں میں, جو ابھی ایک ملک کے لوگ آ رہے ہیں, وہ ملک کتنا بڑا ہوگا؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کتنی پاپولیشن ہے؟ 21 مائل کا ملک ہے, 21 میل میں ملک ہے, 12,000 کی آبادی ہے. اندازہ کریں کہ وہ ملک سروائیو کر رہے ہیں. ہم کتنے ہیں؟ ہم 25 سے 30 کروڑ ہیں. ہزاروں کلومیٹر کا ہمارا ایریا ہے. ہمارے پاس اعلیٰ ترین برین, ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ ہے, ہمارے پاس جو دنیا کے بہترین انجینئرز ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے ایسے ایسے جہازوں کو مینڈ کیا ہے جس کو دنیا کہتی ہے کہ مینڈ نہیں ہو سکتا. آپ نے میزائلوں کو مینڈ کیا ہے جو دنیا کہتی ہے نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو برین کوالٹی ہے وہ دنیا کی کسی بھی ملک کو فائدہ. ہمارے ڈاکٹر پوری دنیا میں دیکھ لیں, ہمارے انجینئر پوری دنیا میں دیکھ لیں, ہمارے پروفیشنل بزنس مین دیکھ لیں, ہمارے اکانومسٹ دیکھ لیں. اس ملک کو اکانومی سے چلائیں, ٹیکس نہ چلائیں. لوگوں کو محتاجی سے نکال کے بینظیر انکم سپورٹ اس بندے کی ہونی چاہیے جو کاروبار نہیں کر سکتا, اور اگلے سال ہمیں سب کچھ سر جوڑ کے دیکھنا ہے کہ اس بندے کو کام پہ کیسے لگانا. یہ نہیں ہے کہ اب آر کے چیئرمین کھڑا ہو گیا کہ جی میں سرپرائز آپ کو ملے گا. سرپرائز کیا ہے؟ سرپرائز تو یہ کہ ہم یہاں بیٹھے انسانیت کی بات کر رہے ہیں, امن کی بات کر رہے ہیں, اور ایک بندہ پسٹل نکالے ہوگا جی میں سرپرائز دوں. یہ کوئی سرپرائز ہے یار؟ آپ کا سرپرائز یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جی ہم نے یہ ٹیکسیشن میں فورم بنایا, اس طرح آپ نے کرنا ہے. اس کی یہاں پہ آئیں, ورک شاپس کریں, لوگوں کو بتائیں اس طرح آپ نے ڈیٹا فریم کرنا ہے. آپ کو کوئی چیلنج نہیں آئے گا. آپ اپنے دوستوں کو بلائیں, ان کی انویسٹمنٹ کروائیں پاکستان کے اندر, اور لوگ آپ کو دیکھ کے کاروبار کی طرف آئیں گے اور انویسٹمنٹ بڑھے گی. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آزادی کا دن میری خوشیوں کا دن ہے, میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرے دل میں یہ ضرور ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں سوچوں کہ پاکستان میری اگر مرنے کی جگہ ہے تو میرے جینے کی جگہ کون سی. میرا پاکستان میرے جینے کے لیے, اور میں پاکستان کے ساتھ جینا چاہتا ہوں, اور پاکستان زندہ باد.